حدیث پاک مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم ثم خلق الدوات، یعنی خلق النون ثم خلق العقل۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمائی، اس کے بعد دوات پیدا فرمائی، اور اس کے بعد عقل پیدا فرمائی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الجبار، اللہ فرماتے ہیں کہ اعجب الخلق الی العقل، کہ میری مخلوقات جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں نا، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے میرے پاس وہ عقل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وعزتی وجلالی لأکملنک من احببت ولانکسنک من ابغضت۔ اللہ نے فرمایا کہ اے عقل، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جو مجھے محبوب ہوگا میں اس کو کامل العقل بنا دوں گا، اور جس سے مجھے ناراضگی ہوگی میں اس کا عقل چھین دوں۔ اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکملہم عقلا اتواہم للہ، کہ سب سے کامل عقل کی نشانی کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہو، جو سب سے زیادہ اللہ کے فرمان پہ چلنے والا ہے، مانا اس کا عقل سب سے زیادہ۔ اسی لیے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ علماء قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ کافر جو ہے اس کا عقل نہیں ہوتا۔ آپ کے لیے تو خیر یہ نئی بات ہوگی، کیونکہ آپ نے تو سب کچھ علمی کافروں سے پڑھا ہے، آپ کہیں گے ان کا کیسے عقل نہیں ہوتا؟ آپ کی تو ساری کتابیں ان کی لکھی ہوئی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور نص قطعی ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو ملائکہ کہیں گے کہ بدبختو تم جہنم میں جا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، تو کافر کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے ان آنے والوں کی بات سنی ہوتی یا کچھ عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے۔ تو لہذا جو جہنمی ہے، جو کافر ہے، وہ عقل والا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی نئی نئی ایجادات بنا لے، ایٹم بم بنا لے۔ عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میزائل ایجاد کر لے۔ جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا وہ کیسی عقل؟ سب سے بڑا عقل تو وہ ہے کہ اس کو اپنے بنانے والے کی معرفت ہو کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رب کون ہے، میرا الہ کون ہے۔ جس کو یہ معرفت حاصل نہیں ہے تو عقل کس بات؟ وہ تو کوئی عقل نہیں۔ لیکن نا جی آدمی یعنی آپ کے ہاں کوئی ملازم ہو، وہ سارے محلے والوں کا کام کرے لیکن آپ کا کام نہ کرے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بڑا بیوقوف آدمی۔ وہ کہ جناب کا مال ہے، میں تو صبح 6 بجے سے کام کرنا شروع کرتا ہوں، سارے محلے والوں کے جھاڑو دیتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، پانی بھر کے۔ انہوں نے کہا بدبخت تم میرے ملازم ہو، میرے کام تو کرتے نہیں ہو، محلے والوں کا کام کرتا ہوں۔ یہ عجیب آدمی کہیں گے پاگل ہے۔ تو اس لیے جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا وہ کیسا عقل ہے؟ علماء نے ایک مسئلہ استنباط کیا، انہوں نے کہا کہ مثلاً ایک آدمی مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میری جائیداد جو ہے ان کو دی جائے، جو عقل والے ہیں تو جائیداد کس کو دینی ہوگی؟ فقہا نے ایک مسئلہ نکالا۔ یہی تو فقہا کا کام ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ایک بات سے مسائل کو چنتے ہیں۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو اللہ نے خود عقل سے محروم کیا ہے وہ فقہا پہ اعتراض کرتا ہے، کیونکہ اس بیچارے کا خود عقل ہو تو عقل والے کو سمجھے نا۔ اب بے وقوف سے آپ تعریف کروائیں عقل والے کی تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ تو وہی حال ہوگا نا کہ جیسے ایک پاگل خانے میں ایک منسٹر صاحب دورے پہ تشریف لے گئے، انہوں نے دیکھا کہ پاگل خانے کی سلاخوں کے پیچھے ایک آدمی اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک لباس پہن کے کھڑا ہے اور بالکل صاف ستھرا لباس ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ حیران ہوا کہ یار یہ کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ وہ گیا اور اس نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جناب کی تعریف۔ انہوں نے کہا میں منسٹر ہوں بھائی، وزیر ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں میں بھی ایک چند دن پہلے ایسے کہتا تھا کہ میں وزیر ہوں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہاں جو بھی آتا ہے نا ایسے ہی کہتا ہے، یہ جگہ ہی ایسی بابرکت ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے کوئی منسٹر سے کم نہیں ہوتا۔ تو اب وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ چلو یہ بھی کوئی ایسی بے وقوفی والی بات تو نہیں ہے، یہ میری منسٹری پہ طنز کر رہا ہے، تو یہ طنز کرنا بھی تو عقل کی بات ہے۔
تو اس نے کہا کہ تم پھر یہاں کیوں؟ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، کچھ حالات ایسے ہیں جس نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا تم اچھے وزیر ہوگے، کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے۔ اب وزیر صاحب شرمندہ ہوئے، حالانکہ ڈاکٹر اس کو روکتا رہا کہ ان کو ہاتھ نہ ملانا۔ ڈاکٹر بیچارہ اشارے کرتا رہا، لیکن وزیر تو وزیر ہوتے ہیں نا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی کیا سننی تھی، تو پٹ سے فوراً جناب ہاتھ دیا۔ جب ہاتھ دیا تو ہاتھ پکڑ لیا اندر سے، اب وہ ہاتھ چھوڑے نہیں، اور ہاتھ اگر وزیر صاحب زور لگاتے ہیں تو آگے لوہے کی سلاخیں ہاتھ ٹوٹ جائے گا، وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں۔ اب وہ ڈاکٹروں کو دیکھے، اس نے کہا جی ہم نے تو آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ان سے دور سے دیکھیں، آپ ان سے بات زیادہ نہ کریں، ان سے ہاتھ نہ ملائیں، یہ بیچارے بگڑی ہوئی عقل ہے، کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، حالات ہو سکتے ہیں، کسی وقت اس کے سیل کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ یہ تو نظام عالم ہے، نظام دنیا ہے، کائنات ہے۔ لیکن اس نے کہا اچھا، اس نے کہا بھی اچھا بتاؤ کیوں ہاتھ پکڑے ہو؟ کہا دیکھو تم وزیر ہو، سمجھدار آدمی ہو، قسمت سے تم یہاں آئے ہو، میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہماری 2 آنکھیں بنائی ہیں، اگر تیسری آنکھ بناتا تو کہاں لگاتا؟ اب وزیر صاحب پریشان۔ اس نے کہا کہ تیسری آنکھ بناتا نہ تو یہاں لگا دیتا تاکہ ہم پیچھے سے بھی دیکھ سکیں۔ اس نے کہا یار بڑے بے وقوف ہیں، جس نے تمہیں وزیر بنایا، یوں کر کے بھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں، پھر پیچھے ایک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یوں کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے پیچھے، یہاں آنکھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیسے وزیر بن گئے پاگل؟ اس نے کہا بھی اب اس کو کیا بتا؟ تو ڈاکٹر نے کہا، اشارے سے وزیر کو سمجھایا کہ اس سے بحث نہ کرو، اس سے کہو کہ تم بتاؤ، میں نہیں جانتا۔ ڈاکٹر تو بیچارے رات دن ان کو بھگتتے ہیں نا، ان کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ اس سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، عقل والوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، پاگلوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور کبھی مولوی پھنس جائے تو اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ڈاکٹر بڑے سمجھدار ہیں، مجھے بڑا اچھا تجربہ ہوا ہے ماشاءاللہ ڈاکٹروں سے۔ میں یہاں ایک دن نماز پڑھتا رہا، کسی نے سلام علیکم، سب نے دیکھا۔ اب چونکہ میں اللہ کے لیے درس دیتا ہوں، ورنہ حقیقت میں میرا جی نہیں چاہتا یہاں آ کر پڑھانے۔ جن لوگوں میں اتنی تکریم بھی نہ ہو، اتنا احترام بھی نہ ہو، اتنا عزت و احساس نفس بھی نہ ہو۔ ہم تو اپنے اساتذہ کو کہیں دور دیکھ لیں تو بھاگ کے جائیں گے کہ ان کی جوتیاں چھو لیں، جب اتنا آدمی کے دل میں قدر نہ ہو۔ لیکن میں دل میں ڈر گیا، میں نے کہا اگر میں پڑھانا بند کروں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں کہ اچھا تم اس لیے پڑھاتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں۔ چلو یہ نہ کریں، میں پھر بھی پڑھاتا رہوں تاکہ خدا کے ہاں میں جواب دہ نہ بنوں، اللہ کے ہاں میں نہ پکڑا جاؤں۔ یہ پکڑے جائیں گے تو اپنا خود بھگتے ہیں۔ میں کہا کام ہے ان کو، اگر اللہ نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ کسی دین والے کی کیا عزت ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو بہرحال تو اس نے سمجھایا ڈاکٹر صاحب نے، اس نے کہا کہ جناب آپ اس سے کہیں کہ تم بتاؤ۔ تو وزیر نے کہا دیکھو بھائی ہمیں تو پتہ لگا نہیں، تم سمجھدار آدمی ہے، تم بتاؤ کہ تیسری آنکھ ہوتی تو کہاں ہوتی؟ انہوں نے کہا اب ہوئی نا بات۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وزیر صاحب کی جان چھوٹ گئی۔ وزیر صاحب کا اس نے کہا ہاں دیکھو اب بتاؤ، ایسے کھاؤں گا تمہیں وزیر بنا دیا، مجھے وزیر بنا دے، دیکھو میں کیا کرتا۔ اس نے کہا اگر اللہ میاں تیسری آنکھ لیتے نا تو یہاں لگا انگلی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا گلا دیکھنا اندر دے دی، ناک دیکھنا یوں کر دی، یہاں بھی ضرورت پڑی تو دیکھ لیا۔ تو انگلی پر ہوتی تو جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی تو ہمیں مزید ٹارچیں اور یہ اور وہ اور انتظامات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جب ضرورت نہ پڑی محفوظ کر کے جیب میں رکھ لی۔ دیکھو نا میں نے کیسے مسئلہ حل کیا۔ نے کہا ہاں بھائی واقعی تم۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ عقل اگر کوئی وصیت، اسی لیے آج کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی، وہ خود عقل ہو تو امام ابو حنیفہ کو سمجھے بیچارہ۔ امام شافعی نے یہ کیا اور امام مالک نے یہ کیا اور امام احمد بن حنبل نے یہ کیا، اور انہوں نے لوگوں کو اپنا مقلد بنا دیا اور لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا اور نبی کی حدیث سے ہٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، جو نبی کی حدیث کے مقابلے پر اپنی بات کو لے آئے وہ امام تو امام مسلمان بھی ہوگا، کوئی عقل تو کرے نا آدمی، لیکن اللہ عقل بھی تو دے۔ یہ اچھے امام بنے کہ حضور کا رستہ تو چھڑوا دیا، اپنا رستہ ایجاد کر لیا اور دنیا نے ان کو امام مان لیا۔ یہ عجیب آدمی۔ اصل وجہ کیا ہے کہ اپنے عقول جو ہیں، اپنے عقل ناقص ہے۔ عقل ہو تو آدمی سمجھے نا۔ اب آپ مجھے دکھائیں کہ جناب یہ کیا چیز ہے، میں کہوں گا سرخ رنگ کا پتھر ہے،
مجھے کیا پتا ہے کیا بلا ہے؟ اگر آپ وہی چیز جوہری کے پاس لے کے جائیں، وہ کہے گا جناب یہ یاقوت ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ قدر جوہر زرگر بدانت، قدر جوہر جوہری، کہ سونے کا قدر تو اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی سونے کا بزنس ہی کیا ہو، جوہر کا پتہ اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی جوہر کی قدر بھی کی، جس نے جوہر کو پہچانا ہو۔ جس کے نزدیک کنکر پتھر ڈائمنڈ ایک ہو تو کیا بیچارہ مٹی کا قدر کرے۔ تو اب فقہا نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر ایک آدمی مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میری اولاد کوئی نہیں، وارث کوئی نہیں، میری ساری جائیداد ان لوگوں کو دی جائے جو عقل والے ہیں، تو کس کو جائیداد ملے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ علماء العاملین، ان علماء کو ملے گی جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، کہ اصل عقل والے ہو۔